آپ کے بیانات میں 2018 سے سن رہا ہوں. پہلے میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا تھا لیکن آپ کو جب خلافت نہیں ملی تھی, اور اب آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں ابھی بیعت کر نہیں رہا لوگوں کو, اس لیے کہ ایک صاحب میں بڑے چپو ہیں نا, بہت چپو ہیں. میں اشارہ ایسا بتاؤں گا تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت فون کر کے چپکتے تھے, آتے چپ جاتے ہی نہیں تھے نا, بہت باتوں نہیں ہوتے, بعض لوگ بولتے جاتے. وہ آگے میرے پاس کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار جب تم بیعت نہیں تھے تو اتنے بڑے چپو تھے, جب تم مجھے اپنا مرشد مان لو گے, میں نے دل میں کہا, اس سے نہیں کہا, تو پھر تو میں تو کسی کام کا رہوں گا ہی نہیں. اب میں بہانے تلاش کروں اس کو کس طرح سے بھگاؤں نا. بہت اصرار کیا نا کہ میں آپ سے بیعت, میں نے کہا بھائی میں اگر آپ کو بیعت کروں گا تو مجھے کون بیعت کرے گا, پھر مجھے الگ سے ایک اور پیر و مرشد چاہیے ہوگا جو اسپیشل آپ کی اصلاح کے لیے مجھے گائیڈ کرے, کیونکہ میرے اندر آپ کی اصلاح کا اسٹیمنا نہیں ہے. ایک الگ سے مجھے اپنا نیا شیخ دیکھنا پڑے گا جو آرڈر پہ بنواؤں گا اس بندے کی اصلاح کے لیے. اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہو. تو میں اس کو بہت غور کر رہا ہوں کہ یہ کیسے سیٹ اپ شروع کریں بھائی, ہم یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب بیعت کرنا, کیونکہ جب کسی شیخ کی طرف سے کسی کو اجازت بیعت ملتی ہے تو تصوف میں یہ اصول ہے کہ جس کو اجازت بیعت ملے پھر اس کو کام شروع کر لینا چاہیے, پھر اس کو تواضع سے کام لینا چاہیے کہ ایکچولی ہم کہاں وہ جب ایک ذمہ داری لگی ہے پھر اس کو کیا ہے, پھر اس کو پورا کرے وہ. تو میرا تو بالکل مزاج نہیں ہے نہ کس بیعت کرنے کا نہ کسی کو مرید بنانے کا, میرا اس سے میں 180 ڈگری پہ ہوں میں. لیکن اب بڑوں کی طرف سے چونکہ ایک بات ہوئی ہے تو پھر ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کو شروع کیسے کریں, ہم کیسے اس کو مینیج کریں. لوگوں کے خطوط آئیں گے, لوگ رابطہ کریں گے, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو سنبھالنے کا, تو دوسرے کام بھی ہیں. تو پھر میں نے دوسرے مشائخ سے بھی رابطہ کیا, آپ اتنا کراؤڈ کیسے سنبھالتے ہو. تو اکثر وہ حضرات ہیں جو پھر اسی کام کے ہیں, وہ سنبھال لیتے ہیں. لیکن جس کے علمی کام بھی ہو, جس نے مدرسے میں کتابیں بھی پڑھانی ہو, جس نے فتوے کا کام بھی کرنا ہو, جس نے بیانات کے لیے بھی جانا ہو, ٹریولنگ بھی ہو, نماز کی بھی پابندی کرنی ہو, جماعت یعنی پڑھانے میں, تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا ہم جب بیعت کریں گے نا تو پھر اتنے میٹھے نہیں رہیں گے مرید کے لیے جتنے ابھی ہیں. ابھی تو ہول سیل کے حساب سے نصیحت ہو رہی ہے, پھر چمبا پلیٹ ہوگا, چمبا پلیٹ سمجھتے ہو. کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا مرشد مان لیتے ہو نا تو زندہ بدست مردہ, پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والوں کے حوالے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جدھر کو کروٹ دے. تو پھر کیونکہ یا تو اعتماد نہیں ہے تو بیعت ہی نہ ہو, پھر ہم اتنے میٹھے نہیں رہیں گے آپ سے جیسے میں. پھر جو مرید ہے اس کے لیے احکام بہت سخت ہوں گے, اس لیے اب ایسے ہی چلتے رہو تو ٹھیک ہے. میری بھابھی اور پھوپھی ذات کے لیے دعا کریں, اللہ مجھے ان کو اولاد دے, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد دے, نیک صالح اولاد دے. صاحب کراچی, میں کراچی رہتی ہوں. اچھا خاتون نے پوچھا ہے, یہ پتہ نہیں کون سا, گرو مندر میں رہتی ہوں, میرے 9 مہینے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے اور میرے شوہر کو قبر میں عذاب ہوگا کیا؟ اگر جنت ہم پر واجب ہو گئی ہے تو کیا دوزخ میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ڈالیں گے؟ میں آپ کے بیان سنتی ہوں, پورا جواب نہیں ملا. دیکھو حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچہ اللہ نے لے لیا, اس نے صبر کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب آپ کے پاس آ گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بدعمالیاں شروع کر دیں, کیونکہ جیسے کچھ باتوں پہ جنت کی ضمانتیں ہیں ایسے ہی کچھ گناہوں پہ جہنم کی ضمانتیں بھی ہیں کہ ان سے جہنم واجب ہو جاتی ہے. اب کچھ کام ایسے آپ نے کیے جن سے جہنم واجب ہو گئی, کچھ کام ایسے کہ جنت واجب ہو گئی, تو آخرت میں یہ پلس مائنس ہوگا, ٹھیک ہے نا. ترازو اسی لیے تو ہے نا کہ نیکی اور بدیاں کیا کی جائیں گی, تولی جائیں گی. تو اس لیے اس لحاظ سے تو اس پہ تسلی رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک اسٹرانگ سبب اللہ نے, ایک سفارشی آپ کا آگے پارسل کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یار میں ایگزام تو دے رہا ہوں لیکن ایک سفارشی بھی اپنا بٹھا کے رکھو کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو کچھ نمبر وہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ ایگزام کی تیاری چھوڑ دو تو یہ حماقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت بچہ بچپن میں مر گیا اس نے صبر کیا, وہ بچہ سفارشی ہے. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ قیامت میں سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا نا ایسے دامن پکڑ کے گھسیٹے گا ان کو, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اب اس پہ اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب ہم نے پردہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی کیونکہ سفارشی آگے چلا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات تو ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں جہنم بھی واجب ہو جاتی ہے. تو برائیوں سے بچنا ہے اور ایک تسلی بھی رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آخرت میں ایک انتظام کر دیا. آخری سوال بس,